بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نوجوانی میں نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جہاں تک یادیں پیچھے جاتی ہیں، میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں، ریگستان میں، اپنے ساتھیوں سے دور دشمن کے علاقوں میں خون بہاتا اور بھیڑیوں کی طرح شکار کی تلاش میں پھرتا دیکھتا ہوں۔ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا۔ میرا فرض میرا ایمان ہے۔ وہ چونک اٹھا۔ ذرا سی دیر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، لیزا تم نے شاید میری ایمان کی بنیاد ہلا دی ہے۔ مجھے بتاؤ تم لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا مجھے دیکھ کر تم حیوان بن جاتے ہو؟ لیزا نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں پیار اور مذاق کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی، کیونکہ اس کا انداز گزشتہ رات کی نسبت بدلا ہوا تھا۔ الناصر نے کہا، تم نے مجھے کہا تھا کہ محبت کو ناپاک نہ کرنا۔ میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں حیوان نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں ایک سے ایک بڑھ کر خبرو، جنگجو، تنومند اور اونچے رتبے والا مرد موجود ہے۔ تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ تو وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ لیزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ الناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جواب دو لیزا۔ لیزا نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ الناصر کو اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے بار بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، پر وہ روتی رہی۔ الناصر سمجھ نہ سکا کہ جس طرح اس کی اپنی ذات سے انسانی فطرت کی بنیادی کمزوری ابھر کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی، اسی طرح لیزا بھی ایک کمزوری کی گرفت میں آ گئی تھی۔ یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے اور جو دولت کے انبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کٹیا میں جا بیٹھتی ہے۔ لیزا محبت کی پیاسی تھی، وہ محبت جو روح کو مطمئن کر دے۔ اسے جسمانی محبت ملی تھی اور ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی۔ اس نے اسیا کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تھیریسیا کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر الناصر کے پاس جا بیٹھتی تھی اور اسے کہا تھا کہ مجھ پر بھروسہ کرنا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی فریب کاری نہیں تھی، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ اپنی روح کی رہنمائی میں الناصر کے پاس چلی گئی تھی۔ اگر اسے تھیریسیا وہاں سے اٹھا نہ لے جاتی تو لیزا نہ جانے الناصر سے اور کیا کچھ کہتی۔ پھر اسے الناصر کو پھانسنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا، مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔ وہ اپنے دل اور فرض کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ الناصر کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب قافلہ رکا تو خیمے نصب کیے جا رہے تھے تو گمشتگین نے لیزا کے کان میں کہا تھا، سب سو جائیں تو میرے خیمے میں آ جانا، تمہاری قوم کی بھیجی ہوئی بہترین شراب پیش کروں گا، تمہیں بڑی استاذی سے شیخ سنان سے بچا کر لایا ہوں۔ لیزا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے ہٹی تو صلیبی نے اسے کہا، خدا نے تمہیں اس بوڑھے درندے سے بچا لیا ہے، تھیریسیا سو جائے تو میرے خیمے میں آ جانا، جشن منائیں گے۔ لیزا کو اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ تھیریسیا سو گئی تھی پر لیزا کی آنکھ نہ لگی۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں الناصر کی طرف چل پڑی۔ الناصر اسی کے خیال اور انتظار میں جاگ رہا تھا۔
وہ الناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ الناصر نے چونک کر کہا، سنو، تمہیں کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ گھوڑے آ رہے ہیں۔ لیزا نے کہا، دمک بڑی صاف ہے، شیخ سنان نے ہمارے تعاقب میں سپاہی بھیجے ہوں گے۔ الناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسے بہت سی مشعلیں نظر آئیں جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ الناصر دوڑتا نیچے آیا، لیزا کو اپنے ساتھ لیا اور سوئے ہوئے قافلے کی طرف دوڑا اور سب کو جگا دیا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور ٹیلے کے قریب لے گیا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھا۔ سب کے پاس برچیاں اور تلواریں تھیں۔ گمشتگین کے باڈی گارڈ اور شتربان بھی برچیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ 15-16 سوار تھے۔ 6-7 کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے للکار کر کہا، دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خیریت سے جا سکو گے۔ الناصر تجربہ کار چھاپا مار تھا۔ اس نے اپنے چھاپا مار پہلے ہی گھیرے سے دور کر کے چھپا لیے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ 3 چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوٹ پڑا جو اس کے سامنے تھے۔ چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچیاں ان کے جسموں میں داخل کر دیں۔ سوار گرے تو الناصر نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا، ان کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا۔ اس پر سوار ہوا تو اپنے پیچھے لیزا کو بٹھا لیا۔ اسے کہا کہ بازو مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد لپیٹ لے۔ سنان کے فدائیوں نے ہلہ بول دیا۔ انہوں نے مشعلیں پھینک دی تھیں جو جلتی رہیں۔ الناصر اور اس کے چھاپا ماروں نے بہت مقابلہ کیا۔ ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز آئی جو دور ہٹتی گئی۔ وہ گمشتگین تھا جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ فدائیوں نے الناصر کے گھوڑے پر لڑکی دیکھ لی تھی۔ اسے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3-3 4-4 گھوڑے اسے گھیرے میں لیتے اور سوار برچھیوں سے اس کے گھوڑے کو زخمی کرنے کے لیے برچھیوں کے وار کرتے۔ الناصر تجربہ کار لڑاکا سوار تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بچائے رکھا اور 2 فدائی گرا دیے۔ اسے دوڑتا گھوڑا یکلخت روکنا اور تیزی سے موڑنا پڑتا تھا۔ لیزا کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھا۔ ایک بار الناصر کو گھوڑا تیز رفتاری میں ہی موڑنا پڑا۔ لیزا سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ فدائی گھوڑوں سے کود پڑے۔ لیزا الناصر کی طرف دوڑی لیکن 2 فدائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ الناصر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور برچھی تانی۔ فدائیوں نے لیزا کو آگے کر دیا۔ الناصر کو اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اسے بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کی اور برچیاں اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ 3-4 فدائیوں میں اکیلا تھا۔ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کے قریب آتا تھا تو فدائی لیزا کو آگے کر دیتے تھے۔ آخر وہ بھی گھوڑے سے کود گیا، بے جگری سے لڑا، زخمی ہوا اور اس نے 2 فدائیوں کو گرا لیا۔ اس نے ایک بار چلا کر کہا، خاموش رہو لیزا، یہ تمہیں نہیں لے جا سکیں گے۔ الناصر نے یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ فدائی لیزا کو نہ لے جا سکے۔ اس نے فدائیوں کو بری طرح زخمی کر کے پھینک دیا۔ اس معرکے میں وہ قیامگاہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ الناصر نے ایک گھوڑا پکڑا اور لیزا کو اس پر سوار کیا، خود اس کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑی لگا دی لیکن بھاگا نہیں۔ معرکہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا، وہاں صرف لاشیں تھیں اور 2-3 فدائی زخموں سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے 3 ساتھی بھی مارے گئے تھے۔
सलीबी भी मरा पड़ा था और थ्रीसिया लापता थी। अल नासिर ने ज्यादा इंतजार ना किया, आसमान की तरफ देखा, कुतबी सितारे का अंदाजा लगाया और घोड़े को उस रुख पर डाल दिया। बहुत दूर जाकर उसने घोड़ा रोक कर लीजा से पूछा, अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ नहीं ले जाऊंगा कि तुम तन्हा रह गई हो और मजबूर हो। कहो तो तुम्हें तुम्हारे इलाके में ले चलता हूँ। कैद हो गया तो परवाह नहीं, तुम अमानत हो। मुझे अपने साथ ले चलो अल नासिर, मुझे अपनी पनाह में ले लो। घोड़ा रात भर चलता रहा। सुबह तलू हुई तो अल नासिर ने इलाका पहचान लिया। यहीं कहीं उसने एक बार अपने जेश के साथ शबखून मारा था। अल नासिर के कपड़े खून से लाल हो गए थे। दोनों ने घोड़े से उतर कर पानी पिया और घोड़े को भी पानी पिलाया। अल नासिर ने जख्म देखे, कोई जख्म गहरा नहीं था, खून रुक गया था। उसने इस डर से जख्म ना धोए कि खून जारी हो जाएगा। लीजा टहलती टहलती एक तरफ निकल गई। अल नासिर उसे ढूंढते ढूंढते चट्टान की दूसरी तरफ गया। लीजा बैठी हुई थी। अल नासिर की तरफ उसकी पीठ थी। वहां हड्डियां बिखरी हुई थीं जो इंसानों की मालूम हो रही थीं। खोपड़ियां और पसलियों के पिंजरे थे। हाथों, टांगों और बाजुओं की हड्डियां भी थीं। उनके दरमियान तलवारें और बुर्चियां पड़ी थीं। लीजा एक खोपड़ी को सामने रखे बैठी थी। किसी औरत की खोपड़ी मालूम होती थी। चेहरे पर कहीं कहीं खाल थी। सर के लंबे लंबे बाल कुछ सर के साथ थे, बाकी इधर उधर बिखरे हुए थे। सीने का पिंजरा खाल के बगैर था। पसलियों में एक खंजर उतरा हुआ था। गले की हड्डी पर सोने का हार पड़ा था। इस पिंजरे के इर्द गिर्द चीथड़े पड़े थे जो रेशमी कपड़े के थे। अल नासिर आहिस्ता आहिस्ता चलता लीजा के पीछे जा खड़ा हुआ। लीजा खोपड़ी में खोई हुई थी। अचानक उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और बड़ी ही जोर से चीख मारी। वो तेजी से उठकर घूमी। लीजा ने अपना चेहरा अल नासिर के सीने में छुपा लिया। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। अल नासिर उसे चश्मे तक ले गया। जब वो अपने आप में आई तो अल नासिर ने उससे पूछा कि उसने चीख क्यों मारी थी। लीजा ने उदास लहजे में कहा, मुझे अपना अंजाम नजर आ गया था। तुमने वो खुश्क लाश देखी होगी, किसी औरत की है। ये भी कोई मुझ जैसी होगी। इसने भी मेरी तरह हुस्न के जादू चलाए होंगे। हर किसी के लिए सुहाना फरेब बनी रही होगी और कहती होगी कि इसके हुस्न को जवाल नहीं और वो सदा जवान और हमेशा जिंदा रहेगी। तुमने उसकी पसलियों के पिंजरे में खंजर फंसा हुआ देखा होगा, गले में हार भी देखा होगा। ये हार और ये खंजर जो कहानी सुनाते हैं वो मेरी कहानी है, और दूसरी जो खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं और उनके साथ जो तलवारें और बुर्चियां पड़ी हैं वो 100 बार सुनी हुई कहानी सुनाती हैं। मैंने ये कभी तवज्जो से नहीं सुनी थी। आज इस औरत की खोपड़ी देखी तो मुझे यूं नजर आया जैसे ये मेरी अपनी खोपड़ी हो। इस खुश खोपड़ी पर गोश्त चढ़ गया तो मेरा चेहरा बन गया। मैंने एक गिद्ध को देखा जो मेरे चेहरे से आंखें निकाल रहा था। एक भेड़िए को देखा जो मेरे गुलाबी गालों को नोच रहा था। इन मुर्दार खोरों ने मेरा चेहरा खा लिया और पीछे खोपड़ी रह गई। मुझे ऐसे नजर आया जैसे खोपड़ी के जबड़े और खौफनाक दांत हिल रहे हों। मुझे आवाज सुनाई दी, ये है तुम्हारा अंजाम। और मेरे दिल को किसी खौफनाक चीज ने दांतों में जकड़ लिया। अल नासिर ने कहा, कुछ दिनों बाद वहां जाकर देखना जहां हम पर फिदाइयों ने हमला किया था। वहां भी तुम्हें यही मंजर नजर आएगा।
لاشوں کے پنجرے، کھوپڑیاں، تلواریں اور برچھیاں، اور شاید ان سے کچھ دور تھریسیا کی کھوپڑی بھی پڑی مل جائے۔ اس کے سینے میں بھی خنجر اترا ہوا ہوگا۔ وہ سب عورت کے لیے مرے ہیں، یہ سب بھی عورت کے لیے مرے ہیں۔ اگر میں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ایک روز صحرا میں گدھ اور بھیڑیے میرے اس جسم کا گوشت نوچ رہے ہوں گے جس پر مجھے ناز ہے، اور جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی جان پیش کرتا ہے تو کوئی دولت، مگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، ان کی تباہی اور بربادی نہیں دیکھتا جو اس سے پہلے اس زمین پر اپنے اوپر حسن، دولت اور جسمانی طاقت کا نشہ طاری کر کے تکبر اور غرور سے چلتے پھرتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اپنی اصلیت جان لی ہے۔ تم بھی سن لو الناصر، خدا نے تمہیں مردوں کی طاقت اور مردانہ حسن دیا ہے۔ تمہیں جو عورت دیکھے گی وہ تمہارے قریب آنے کی خواہش کرے گی۔ دیکھ لو، تم بھی جا کر اپنا انجام دیکھ لو۔ وہ ایسے انداز سے بول رہی تھی جیسے اس پر آسیب کا اثر ہو۔ اس کی شوخیاں اور فریب کاریاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ کسی تاریک الدنیا فقیر کے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس نے الناصر سے پوچھا، میں تمہیں اپنی اصلیت بتا دوں، میں تمہیں دکھا دوں کہ میری پسلیوں کے پنجرے میں کیا ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور چپ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ سونے کے اس ہار پر جا لگا تھا جس میں جواہرات بھی تھے۔ اس نے ہار کو مٹھی میں لیا اور زور سے جھٹکا دیا۔ ہار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا اور ہار اس نے چشمے میں پھینک دیا۔ انگلیوں سے انگوٹھیاں اتاریں جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، وہ بھی چشمے میں پھینک دیے اور کہنے لگی، میں ایک فریب ہوں الناصر، میں نے تمہیں بھی فریب دیا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بھی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس پر میرے فرض کی بدرو کا بھی اثر تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ فدائیوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اور یہ اور زیادہ اچھا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی کھوپڑی دیکھ لی، ورنہ میں بتا نہیں سکتی کہ جہاں ہم تمہیں لے جا رہے تھے وہاں تم پر کیا روپ چڑھا دیا جاتا، میری محبت کا کیا حشر ہوتا۔ تم ایک بہت بڑے فریب کا شکار ہونے جا رہے تھے۔ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہیں اس مقصد کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ میں اپنی خوبصورتی اور محبت کے جھانسے سے تمہاری عقل پر قبضہ کر لوں اور تمہارے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل کرایا جائے۔ گمشتگین قلعہ اسیات میں اس لیے گیا تھا کہ شیخ سنان اسے صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے کرائے کے قاتل دے۔ سنان نے بتایا کہ اس نے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو وہ آئندہ اس کام کے لیے کوئی فدائی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ بہت سے کارآمد فدائی ضائع کر چکا ہے۔ آخر یہ سودا طے ہوا کہ گمشتگین تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور سیف الدین کے قتل کے لیے تیار کرے۔ اتنے میں ہمارا افسر آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ایوبی کا قتل ضروری ہے۔ الناصر نے کہا، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سائے کو بھی میلی نگاہ سے دیکھوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اتنا بے عقل نہیں بنا سکتی۔ لیزا ہنس پڑی اور کہنے لگی، میں نے دل سے اپنے فرائض کو قبول نہیں کیا، ورنہ ہم فولاد کو بھی پانی بنا دیا کرتی ہیں۔ اس نے الناصر کو تفصیل سے بتایا کہ اس کے فرائض اور جذبات میں کتنا تضاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیف الدین کے پاس رہی ہے۔ لیزا اچانک بولی، کیا تم مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو قبول کر لو گے؟ میں سچے دل سے اسلام قبول کر لوں گی۔
اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میرے لیے یہ گناہ ہوگا کہ میں تمہیں قبول نہ کروں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دل سے بوجھ اتار دو۔ اگر تم پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو ایسی زندگی تمہیں صرف ہمارے مذہب اسلام میں ملے گی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو فدائی ہمارے سلطان کے قتل کے لیے گئے ہیں وہ کس بھیس میں ہیں اور قاتلانہ حملہ کس طرح کریں گے؟ مجھے کچھ علم نہیں۔ میرے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 4 فدائی بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اڑ کر ترکمان پہنچنا ہوگا۔ مجھے سلطان اور اس کے محافظوں کو خبردار کرنا ہے۔ اس نے لیزا کو گھوڑے پر بٹھایا اور ایڑی لگا دی۔ اس کے ذہن میں سلطان ایوبی سما گیا تھا۔ فرض نے اس کے جذبات کو سلا دیا تھا۔ مقصد نے اسے مرد میدان اور انسان کامل بنا دیا تھا، اور لیزا کی تو جیسے روح ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس قوی اور تنومند جوان کے قبضے اور اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے اور یہ ایک نوجوان لڑکی۔ اگر کوئی واعظ برسوں سناتا رہتا تو لیزا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ الناصر نے خاموش زبان سے یہ حقیقت اس کے دل میں اتار دی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ایسی زندگی اسے صرف اسلام میں ملے گی۔